نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم زوجہ محترم حاجی غلام رسول صاحب اور والدہ محترم فیض احمد فیض صاحب، محترم مختار احمد قادری صاحب، محترم پرویز احمد صاحب، جناب محترم مظہر اقبال طاہر صاحب اور مدثر اقبال صاحب، ان برادران کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے کل شریف کی اس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے اس عظیم ماں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی اس بزم کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ماں تجھے سلام۔ آئیے ہم سب اپنی اپنی ماں کی محبت کو اپنے تصور میں لائیں۔ اور غور کریں، اگر ہم ماں کی محبت کی لطافت کو دیکھیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ماں اس دنیا میں اللہ کی رحمت کا رنگ ہے۔ ماں اس دنیا میں وہ سایہ دار شجر ہے جو خود تو دھوپ میں رہتا ہے لیکن اولاد کو چھاؤں دیتا ہے۔ سامعین محترم، لفظ ماں پہ اگر غور کیا جائے تو لفظ ماں یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے، میم، الف اور نون۔ یہ صرف 3 حروف نہیں، یہ جذبات کا مجموعہ ہے۔ میم سے مراد محبت، الف سے مراد ایثار اور قربانی، اور نون سے مراد نہ ڈر ہونا۔ جب یہ 3 صفات جمع ہوتی ہیں تو ماں بنتی ہے۔ اس کائنات ارضی میں اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ انسان دنیا میں محبت کو تلاش کرتا ہے،
اور جدھر سے محبت نظر آتی ہے اس طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس مادیت زدہ دنیا میں رہ کر انسان دنیا میں محبتوں کے راستے تلاش کرتا ہے، لیکن ان ساری کی ساری محبتوں کو جب پرکھا گیا، ان ساری محبتوں کو جب تولا گیا تو سب سے اوپر ماں کی محبت نظر آئی۔ الف سے مراد ایثار اور قربانی۔ ماں وہ ہستی ہے جو ہر لمحہ اپنی اولاد کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اولاد اگر چھوٹی ہے تو ماں تب بھی قربانیاں دے رہی ہے، اولاد اگر جوانی کو پہنچ گئی پھر بھی ماں قربانیاں دے رہی ہے، اولاد اگر خود بیمار ہے ماں ہر لمحہ اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ پھر نون سے مراد نہ ڈر ہو جانا۔ ماں جب ماں بنتی ہے کوئی ایسی نہ ڈر ہوتی ہے کہ دنیا کے سارے خوف اس کے دل سے نکل جاتے۔ سامعین محترم اگر غور کریں، وہ خاتون ماں بننے سے پہلے صرف ایک عورت ہے جسے صنف نازک کہا گیا۔ وہ عورت اپنی ذات کے لیے رات کے اوقات میں اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلتی۔ اب غور کر لیں، جس گھر میں ہم رہتے ہیں رات کے اوقات میں بالخصوص وہ سارا گھر، سارا دن جس گھر میں وہ عورت چلتی ہے پھرتی ہے، رات کے وقت میں اگر اسے اپنے لیے پانی بھی لینا ہو تو کہتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے۔ لیکن اگر رات کے اوقات میں اولاد بیمار ہو جائے، بیٹا یا بیٹی تکلیف میں ہو، تو وہ ماں اولاد کی خاطر ایسی نڈر ہوتی ہے۔ اب وہ صرف گھر کا ویڑا نہیں دیکھتی، اولاد کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچانا پڑ جائے، معاشرے سے لڑنا پڑ جائے، تو وہ ماں اولاد کی خاطر ایسی نڈر ہو جاتی ہے کہ دنیا کے سارے خوف پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، لفظ ماں پہ توجہ کریں۔ لفظ ماں یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ جذبات اور احساسات کا مجموعہ ہے۔ پھر ذہن سوال کرتا ہے کہ ماں کی ہستی میں یہ محبتیں آئی کہاں سے ہیں؟ ماں کے پیکر میں یہ رحمتیں آئی کہاں سے ہیں؟ تو سامعین محترم اس نقطہ کو بڑی لطافت کے ساتھ سمجھیے گا۔ ماں کے لیے جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کثیر زبانوں میں جب ماں کو پکارا جاتا ہے، ماں کے لیے لفظ چنا جاتا ہے، تو کثیر زبانوں میں ان الفاظ میں میم کی آواز آتی ہے۔ مثال کے طور پہ انگلش میں ماں کو کیا کہتے ہیں؟ اونچا بولیں گے، مدر۔ تو غور کریں کہ میم کی آواز یہاں بھی آ گئی۔ انگلش میں جب ماں کو تھوڑا سا اور لطافت کے ساتھ پکارتے ہیں تو اسی ماں کو ماما کہتے ہیں، وہاں بھی میم کی آواز آ گئی۔ اردو میں ماں کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں، فارسی میں ماں تو کہتے ہیں، پنجابی میں اماں جی یا ماں جی۔ تو سامعین محترم، میں نے چند زبانوں کے الفاظ آپ کے سامنے رکھے۔ ان ساری کی ساری زبانوں میں جب ماں کو پکارا گیا تو وہاں پہ میم کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ذہن سوال کر رہا تھا، اے رب کائنات، سارے رشتے تو نے بنائے، باپ کا رشتہ بھی تو نے رکھا، دیگر جمی رشتے بھی تو نے بنائے، لیکن ماں کے رشتے میں تو نے محبت کو زیادہ رکھا، ماں کے تعلق میں تو نے رحمت کو زیادہ رکھا۔ ذہن سوال کرتا ہے کہ ماں کے اندر یہ محبت کہاں سے آئی، یہ لطافت کہاں سے آئی، یہ پیار کہاں سے آیا؟
تو کثیر زبانوں نے بول بول کے کہا کہ یہ جو میم کی آواز ہے دنیا والوں جان لو، یہ میم کی آواز پکار پکار کے کہتی ہے کہ ماں کے وجود میں جتنی شفقت ہے، جتنی رحمت ہے، جتنی راحت ہے، جتنی محبت ہے، وہ میم بتاتی ہے کہ ماں کو یہ رحمت بھی رحمت محمد مصطفیٰ سے ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ ماں کے وجود کو بھی رحمت مصطفیٰ سے ملی، ماں کے وجود کو بھی محبت مصطفیٰ سے ملی۔ اس لیے ماں سے محبت کرنے والوں سمجھ لیں، جب ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ جو محبت ماں سے ہے یہ حقیقتاً محبت ذات محمد مصطفیٰ سے ہے۔ وقت نہیں کہ میں اسی ڈائریکشن میں آ گیا، حدیث کو لاؤ۔ اب آتے ہیں ماں کے وجود کو رب کائنات نے خلق کیوں کیا؟ ماں کے وجود کی ضرورت کیا تھی؟ ذہن سوال کرتا ہے کہ مولا اگر تو کن فرمائے تو کائنات کو وجود بخش دے۔ اے مولا جب تیرے ایک کن سے پوری کائنات خلق ہو سکتی ہے تو تو نے پھر انسان کو بنانے کے لیے ماں کا سہارا کیوں لیا؟ ماں کو ذریعہ کیوں بنایا؟ تو سامعین یہ نقطہ ہمیں عربی کے لفظ ام نے سمجھایا ہے۔ ام جس کا لفظی معنی تو ماں کیا، لیکن یہ جو ام ہے اس کا لغوی معنی ہے جڑ، بنیاد۔ ماں ایک پورے کے پورے خاندان کی جڑ اور بنیاد بنتی ہے۔ اور انیس الجلیس کا مطالعہ کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب کائنات تو نے ماں کو خلق کیوں کیا؟ یہی سوال رب کی بارگاہ میں کیا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ تیرے سامنے جو درخت ہے اس درخت کی طرف دیکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب درخت کی طرف دیکھا تو اچانک درخت کا تنا پھٹا اور اس درخت کے تنے سے 4 جوان نمودار ہوئے۔ ایک جوان کا چہرہ مشرق کی طرف ہے، ایک کا مغرب کی طرف ہے، ایک کا شمال کی طرف ہے، ایک کا جنوب کی طرف۔ 4 جوان درخت کے تنے سے ظاہر ہوئے، چاروں کا چہرہ الگ الگ سمت کی طرف ہے، ایک تنے سے نکلے لیکن ایک دوسرے کی طرف دیکھا بھی نہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ بھی نہیں کیا، ایک دوسرے کا نام بھی نہیں پوچھا، جس کا چہرہ جس طرف تھا بس اسی طرف چل پڑا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ راز سمجھایا کہ موسیٰ میں صاحب قدرت ہوں، اگر کن فرماؤں تو انسانیت کو وجود بخشوں، انسان میں پیدا تو کر سکتا تھا، لیکن اگر انسان اس ایک درخت کے تنے سے نکل کر ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے، ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے، تو اگر دیگر انسانوں کو اسی طرح پیدا کر دیتا تو اس کائنات میں احساس نہ ہوتا، اس کائنات میں راحتیں نہ ہوتی، اس کائنات میں محبتیں نہ ہوتی، اس کائنات میں خاندان کا وجود نہ ہوتا۔ میں نے ماں کو خلق اس لیے کیا ہے کہ وہ ایک ماں پورے کے پورے خاندان کا سبب بن جاتی ہے۔ سامعین غور کر لیں، ماں کے وجود کو سامنے رکھیں۔ ماں کی وجہ سے تعلق باپ سے ظاہر ہوتا ہے، پھر ماں باپ کی وجہ سے ننیال اور ددیال بنتے ہیں، پھر ماں باپ کی وجہ سے
دیگر رشتہ دار سامنے نظر آتے ہیں، تو سامعین غور کرتے چلے جائیں، سارے کے سارے رشتوں کا مرکز ماں بنتی ہے، ماں کی وجہ سے ایک پورے کا پورا خاندان وجود پاتا ہے۔ تمام احباب اور قریب آ جائے، جگہ بنتی ہے تو سامعین محترم پتہ چلا کہ ماں ایک پورے کے پورے خاندان کی جڑ بھی ہے اور پورے خاندان کا سبب بھی ہے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات بینات کو سامنے رکھیں اور عظمت والدین اور بالخصوص ماں کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں رب کائنات نے کم و بیش 15 مقامات پر والدین کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے وقت میں رہتے ہوئے چند مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ معروف آیہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل آیہ مبارکہ نمبر 23 کا مطالعہ کریں۔ رب کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے انسانوں تمہارے رب کا فیصلہ ہے، تمہارے اللہ نے فیصلہ سنا دیا، اللہ تعبدو کہ عبادت ہمیشہ اللہ کی کرو، بندگی اللہ کی بجا لاؤ، سجدہ ریزیاں اللہ کی بارگاہ میں کرو، اس مولا کو منانے کے لیے اس کی بارگاہ میں کبھی قیام کرو، کبھی رکوع کرو، کبھی سجود کرو۔ رب کائنات جب اپنی عبادت کا ذکر کر چکا، ساتھ جوڑ کے ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت کا حق ادا کرنے والوں، میرے بعد اگر زمین میں کسی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا حق تجھ پہ تمہارے والدین کا ہے۔ سامعین، رب کائنات نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کر والدین کے حق کو بیان کیا، اور ایسا صرف ایک مقام پہ نہیں ہے، بار بار رب کائنات اپنی بندگی کو بیان کرتے ہوئے اور حق بندگی کو بیان کرتے ہوئے ساتھ جوڑ کے والدین کے حقوق کو بیان کرتا۔ ساتھ آگے رب کائنات نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ آگے رب کائنات نے تفصیل کے ساتھ ایک لطیف مضمون بیان کیا۔ پہلے تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ آگے میرا اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے والدین تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کس عمر کو؟ بڑھاپے میں چلے جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، اگر تمہارے والدین بڑھاپے کو چلے جائیں اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہر، تو والدین سے کلام کرتے ہوئے والدین کے سامنے کبھی اف بھی نہ کہنا اور والدین کو کبھی نہ جھڑکنا۔ اب سامعین، آپ بڑے باشعور لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ رب کائنات نے جو فرمایا اف ولا تنہر، والدین کے سامنے اف بھی نہ کرنا، یہ اف کیا ہے؟ سامعین محترم، تفاسیر کا مطالعہ کریں، یہ جو لفظ اف ہے اصلاً یہ تنگی کا اظہار ہے۔ مثال کے طور پہ جب بندہ کسی سے تنگ آتا ہے، زبان سے اور کچھ بھی نہ بولے، یعنی کہ جی میں زبان بند رکھتا ہوں، لیکن والدین کو دوائی دیتے ہوئے، والدین کو ہاسپٹل لے جاتے ہوئے، یہاں تک کہ والدین جب بڑھاپے کو چلے گئے تو کئی بیماریاں لگ گئیں، شوگر ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، دیگر امراض ہیں، اب ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں کھائیں گے تو موت ہے۔ اب والد محترم ہے، عمر ہو گئی 70 سال 80 سال 90 سال،
ساری زندگی میٹھا کھاتے رہے، شوگر لاحق ہو گئی، اب ڈاکٹر نے کہا کہ شکر یا شوگر یا چینی کے قریب نہیں جانا، اب بابا جی کہتے ہیں پترا مینو چینی دیں، میٹھا دیں، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ میٹھا کھلاتے گئے تو موت ہے۔ اب سامعین محترم، اب درمیان میں وہ جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جو اولاد ہے، وہ پریشانی میں ہے۔ ایک طرف میٹھا کھلائیں تو مرض بڑھتا ہے، دوسری طرف نہ کھلائیں تو والد محترم ناراض ہوتے۔ اب درمیان میں یہ لمحہ جو ہے یہ اس اولاد کے لیے مشکل لمحہ ہے، کھلاؤں یا نہ کھلاؤں۔ تو اب اگر اولاد جھڑک کے بولے ابا جی دوانو نہیں پتا دوانو منع ہے، اللہ نے فرما دیا اف ولا تنہر، ایسا جملہ بولنا بھی منع ہے، یا چہرے پہ ناگواری آ جائے کہ ابا جی دونوں منع کیتا ہے کہ دے نیڑے نہیں جانا، ایسا جملہ بولنا بھی اللہ نے منع کر دیا۔ یہ جملہ بولنا تو دور کی بات، رب کائنات نے فرمایا کہ اگر ایسی کیفیت میں تم زبان کو تو بند رکھتے ہو لیکن صرف زبان سے اتنا لفظ نکل جائے اف اب میں کیا کروں، یہ اف کہنے سے بھی اللہ نے منع کر دیا۔ اب آپ سوچیں گے پھر کیا کریں؟ یہی وقت حکمت ہے کہ شوگر دینی بھی نہیں ہے اور والدین کے دل کو دکھانا بھی نہیں ہے، اس لمحے کو حکمت سے گزار جائیں، اگر حکمت سے گزار جائے تو اسی لمحے مولا راضی ہو جائے گا۔ پھر اس آگے رب کائنات کیا فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے انسان اپنے والدین کے لیے ہمیشہ محبت کے بازو پھیلائے رکھ، محبت کے بازو پھیلائے رکھ، اور اس طرح اپنے والدین کو اس بڑھاپے میں رحمت اور عزت سے نواز جس طرح آپ جب بچے تھے تو والدین آپ کو سنبھالتے تھے، اور رب کی بارگاہ میں ہمیشہ والدین کے لیے دعا کرتے رہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا، اے میرے مولا میرے والدین پہ اسی طرح تو رحم کرتا رہے جیسے بچپن میں وہ مجھ پہ رحم کرتے رہے۔ سامعین محترم، یہ احساسات بڑے اہم ہیں، والدین کا عزت اور احترام کرنا بڑا ضروری ہے۔ آج کے دور میں اس معاشرے میں والدین روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اولادیں جوان ہو گئی ہیں لیکن اب باتیں نہیں مانتی۔ پھر سامعین محترم قرآن مجید سورۃ النساء کو پڑھیں، یہاں بھی میرے اللہ نے فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہو۔ پھر سامعین سورۃ الانعام کو پڑھے، مالک کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے محبوب آپ فرما دے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اے محبوب آپ اعلان فرما دے کہ لوگوں قریب آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے کون کون سی چیزیں تم پہ حرام کر دی ہے۔ یہ خطاب کرتے ہوئے سب سے پہلے آگے میرے آقا نے فرمایا اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان کرو۔ پھر سورہ لقمان کا مطالعہ کریں، مالک کائنات فرماتا انشکر لی والی والدیک، اے انسان تو میرا شکر ادا کر، اے انسان تو اپنے رب کا شکر ادا کر کہ وہ رب تیرا خالق ہے، اس رب نے تجھے وجود بخشا، مالک کائنات نے تجھے زندگی عطا فرمائی، اللہ نے تجھے صحت عطا فرمائی،
اللہ نے تجھے کائنات کی نعمتیں عطا فرمائی، اے انسان سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر۔ جب اللہ کا شکر ادا کر چکے والی والدیک، آگے اللہ فرماتا ہے اے انسان میرا شکر ادا کرنے کے بعد اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ ذہن سوال کرے گا مولا تیرا شکر تو ادا کرتے ہیں کہ تو رب ہے، تو خالق و مالک ہے، تو والدین کا شکر کیوں ادا کریں؟ تو جواب آتا ہے اس لیے کہ وہ والدین تیرے وجود کا ذریعہ بنے۔ پھر سامعین امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، متفق علیہ حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے من احق بے حسن صحابتی، اے سونے آقا مجھے خبر دیں کہ میرے قریبیوں میں، میرے صاحبین میں سب سے پہلے حق مجھ پہ کس کا عائد ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا قالا امک، میرے حضور نے فرمایا تجھ پہ سب سے پہلا حق تیری ماں کا ہے۔ وہ صحابی پھر سوال کرتا ثم من، میرے آقا مجھ پہ دوسرا حق کس کا ہے؟ حضور نے دوسری بار پھر فرمایا امک، تیری ماں کا حق۔ وہ صحابی پھر سوال کرتا ثم من، میرے آقا مجھ پہ تیسرا حق کس کا ہے؟ آقا پھر فرماتا ہے امک۔ وہ صحابی چوتھی بار پھر سوال کرتے ہیں ثم من، حضور چوتھا حق کس کا ہے؟ تو آقا پھر فرماتے ابوک، اب تجھ پہ حق تیرے باپ کا ہے۔ سامعین محترم غور کریں، پیارے آقا علیہ السلام نے پہلے 3 بار ماں کے حق کو بار بار بیان کیا۔ ذہن سوال کرے گا کہ پیارے آقا اگر ایک بار بھی فرما دیتے کہ سب سے پہلا حق تجھ پہ تیری ماں کا ہے، تو پیارے محبوب آپ کی زبان سے ارشاد ہونا ہی ہمارے لیے حکمن کافی تھا۔ 3 بار اور بار بار ماں کے حق کو پہلے کیوں بیان کیا؟ شاہرین حدیث کو پڑھیں، سامعین آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا سن کے، صدقے جائیں سونے آقا کی شان پر۔ تاجدار کائنات نے جو 3 بار مسلسل ماں کے حق کو بیان کیا ہے، میرے پیارے مصطفیٰ نے ماں کے 3 ادوار کو سامنے رکھا کہ ماں اپنی اولاد کے لیے 3 زمانے بڑی مشکل سے گزارتی ہے، 3 وقت بڑی مشکل سے گزارتی ہے۔ پہلا وہ وقت جب کم و بیش ماں 9 مہینے اولاد کو اپنے بطن میں رکھتی ہے، وہ دن آسان نہیں ہوتے۔ دوسرا وہ لمحہ جس لمحے ماں اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے، وہ لمحہ آسان نہیں ہوتا۔ اور تیسرے وہ زمانے، وہ اوقات، وہ لمحے جب کم و بیش 2 سال ماں اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہے، وہ دن بھی آسان نہیں ہوتے۔ آقا تاجدار کائنات نے وہ تینوں ادوار سامنے رکھے۔ صحابی سوال کرتے حضور مجھ پہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ پیارے مصطفیٰ نے ماں کا وہ پہلا دور سامنے رکھا جب 9 مہینے ماں اولاد کو بطن میں سنبھال کے رکھتی تھی۔ تاجدار کائنات نے فرمایا امک، تجھ پہ پہلا حق تیری ماں کا ہے کہ جب تو اپنی ماں کے بطن میں تھا اس کے سونے جاگنے کا وقت بدل گیا، اس کے کھانے پینے کے احوال بدل گئے، اس کی خواہش اور تھی، تیری وجہ سے وہ اپنی خواہشات پوری کرنا بھول گئی۔ پھر صحابی نے سوال کیا حضور دوسرا حق کس کا ہے؟ تو تاجدار کائنات کی نگاہ میں وہ لمحہ ولادت تھا کہ جب ماں مشکلات میں رہ کر، زندگی اور موت کی جنگ میں جا کر اولاد کو جنم دیتی ہے، میرے آقا نے فرمایا دوسرا حق تجھ پہ تیری ماں کے اسی لمحے کا ہے۔
صحابی پھر سوال کرتے حضور اگلا حق کس کا ہے؟ تو تاجدار کائنات کی نگاہ میں اگلے 2 سال آئے جب ماں اپنی ہڈیوں کو گھول گھول کر دودھ کی صورت میں اپنی اولاد کو پلا رہی ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تیسرا حق بھی تجھ پہ تیری ماں کا ہے۔ بھائی سامعین محترم، اپنے والدین کی عظمت کو پہچانے، والدین کے دکھوں اور تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے والدین کا ادب اور حیا کیا کرے۔ آج کا دور بڑا مشکل ہو گیا، اولادیں جب جوانی کی سیڑھی پہ قدم رکھتی ہیں وہ اولادیں والدین کے سامنے بول کے کہہ رہی ہوتی ہیں ابا جی تساں ساڈے واسطے کیتا کیے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آ کے عرض کرتے سونے آقا میں نے اپنی ماں کو گرمی کے موسم میں مسلسل کندھوں پہ اٹھا کے سفر کیا، اور ایک روایت میں کہ اتنا سفر کیا کہ میں اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے حرم مکہ میں لے گیا۔ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے طواف کعبہ کیا، مناسک حج ادا کیے، مسلسل اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے اے مولا تیری عبادت کرتا رہا اور کرواتا رہا۔ حضور کی بارگاہ میں سوال کیا حضور کیا وہ ماں کے جو حقوق مجھ پر تھے وہ پورے ہو گئے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں کے حقوق کے پورا ہونے کی بات کرتے ہو، تیری ماں نے تجھے جنم دیتے ہوئے جو تکلیف سہی ابھی تک اس ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں کر سکے، اور ہم بڑے ہو کے ماں اور باپ کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ماں باپ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ آئیں بالخصوص جوان متوجہ ہوں، خدا را جوانو اس کائنات ارضی میں ماں اور باپ سے بڑھ کے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے، ماں اور باپ سے بڑھ کے کوئی گہرا دوست نہیں ہے۔ ہم دوستیاں باہر محلوں میں بناتے ہیں اور باہر محلے میں بیٹھ کر ہم اپنی دل کی باتیں باہر دوستوں سے شیئر کرتے ہیں اور شاید سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ نہیں، باہر تمہیں خیر خواہ کوئی نہیں ملے گا، آپ اپنی کمزوری بیان کرو گے وہ موقع پہ استعمال کریں گے۔ ماں اور باپ یہی 2 ہستیاں ہیں جن کے سامنے بیٹھ کر دل کی بات کر کے تو دیکھو، یہ خود کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ماں باپ خود بھوکے رہیں گے، اولاد کا پیٹ بھریں گے۔ اینڈ کرنے لگا ہوں ایک روایت پر جسے امام جلال الدین السیوطی، امام طبرانی اور دیگر ائمہ نے نقل کیا کہ ایک جوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے باپ کی شکایت لے کر، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ پیارے آقا میرا باپ بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے، میں بڑی مشکل سے کچھ کما کے گھر لاتا ہوں، میں وہ گھر رکھ کے چلا جاتا ہوں جب تو میرا باپ مجھے بتائے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر دیتا۔ حضور میرے باپ کو سمجھائیں کہ وہ میری روزی کو، میری کمائی کو ضائع نہ کرے۔ جوان بیٹا حضور کی بارگاہ میں اپنے باپ کا کیس لایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو بھیجا کہ اس کے باپ کو بلایا جائے۔ ایک صحابی اس بوڑھے باپ کو بلانے گئے، دروازے پہ دستک دی، وہ بوڑھا باپ دروازے پہ آیا تو آنے والے صحابی نے کہا کہ حضور بلا رہے ہیں۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ بلاوے کا مقصد کیا ہے؟ تو تیرے بیٹے نے تیرے خلاف حضور کی بارگاہ میں شکایت کی ہے، بس یہ سننا تھا
کہ اس بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. وہ بوڑھا باپ سارے راستے روتا رہا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا. ادھر وہ بوڑھا باپ آقا کی بارگاہ میں پہنچا. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبرائیل میرے حبیب کی بارگاہ میں جا اور میرے محبوب سے کہنا کہ کیس پر بات کرنے سے پہلے اس بوڑھے نے جو سارے راستے میں اشعار ذہن میں بنائے ہیں وہ اشعار پہلے سن لیے جائیں. جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا. جب وہ بوڑھا باپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیس بعد میں سنیں گے، پہلے وہ اشعار سنا جو سارے راستے تو ذہن میں سناتا رہا، بنتا بناتا رہا، ذہن میں خیال کرتا رہا. وہ بوڑھا شخص کہتا صدقے جاؤں سونے آقا آپ کے رب پر، وہ اشعار جو ابھی تک میرے اپنے کانوں نے نہیں سنے تیرے رب نے سن لیے. اب وہ بوڑھا باپ سنانے لگا، کہتا سونے آقا جب مجھے پیغام آیا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت آپ کی بارگاہ میں کی ہے تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، تو میرے خیالات پیچھے چلے گئے. میں نے تصورات کی دنیا میں پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہی تو وہ بیٹا ہے جس کی پیدائش کے لیے ہم کتنا عرصہ دعائیں کرتے رہے. سبحان اللہ. یہی تو وہ بیٹا ہے کہ جب اس کی امید لگی ہمارے گھر کی کیفیات بدل گئی. جب اس کی ماں امید سے تھی، میں خود نہیں کھاتا تھا، اس کے لیے اس کی ماں کو کھلاتا تھا. پھر اللہ نے کرم کیا، یہ بیٹا پیدا ہو گیا. جس دن سے اس بیٹے کی ولادت ہوئی ہم نے اپنا کھانا کم کر لیا، اس کو کھلانے پہ لگ گئے. حضور میں سارا دن محنت و مزدوری کرتا، سارا دن مزدوری کر کے واپس پلٹتا، دھیان میں اسی بیٹے کی صحت رہتی. یہ بیمار ہوتا، ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی. ہم اس کو کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، کبھی دوسرے کے پاس لے جاتے، ہمیں اپنا کھانا پینا بھول جاتا. یہ کچھ بڑا ہوا، اس کی خواہشات بڑھنے لگی، ہم اپنے کپڑے نہ خریدتے تھے، اس کو لے کے دیتے. خود جوتا نہ لیتے تھے، اسے خرید کے دیتے. سونے آقا وقت گزرتا گیا، میں کمزور ہوتا گیا، یہ طاقتور ہوتا گیا. میرا جسم جھکتا گیا، اس کا جسم اٹھتا گیا. میری کمر جھکتی گئی، یہ مضبوط ہوتا گیا. پیارے آقا آج میں کمزور ہو چکا، ناتواں ہو چکا، کمانے کے قابل نہ رہا. میرا بیٹا جوان ہو گیا، کمانے کے قابل ہو گیا. اب یہ کچھ کما کے لاتا ہے، اس میں سے اگر کچھ میں خرچ کرتا ہوں تو حضور یہ آپ کی بارگاہ میں میری شکایتیں کرتا. آقا اب یہ آپ کی بارگاہ میں میری شکایات کرتا ہے. سارے رستے حضور بس یہی سوچتا رہا. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ اپنی روداد سنا رہا تھا، تاجدار کائنات کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. تاجدار کائنات سنتے جا رہے تھے، حضور کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی. جب وہ بزرگ اپنی دل کی باتیں حضور کی بارگاہ میں سنا چکا تو میرے حضور فرماتے ہیں انتا و مالک لی ابیک. آقا نے فرمایا اے جوان سن لے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے. تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے. اس لیے جوانوں اور آج عزت کے ساتھ معاشرے میں رزق کمانے والوں آئیں اپنے والدین کا حیا کریں، اپنے والدین کا خیال کریں. ہمیشہ والدین کے چہرے کی مسکراہٹ کا خیال کیا کریں. اگر ہماری وجہ سے
ماں باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اللہ کی عزت کی قسم ادھر ماں باپ مسکرا پڑے تو رب کائنات راضی ہو جائے گا۔ اور آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر والدین ناراض ہیں، کسی بھی سبب سے ماں اور باپ ناراض ہیں، اور دوسری طرف ہم تہجد گزار بھی ہیں، ہم نماز پنجگانہ ادا کرنے والے بھی ہیں، ہم روزے رکھنے والے بھی ہیں، بڑے سے بڑے عبادت گزار کیوں نہ ہو، جس کے ماں باپ ناراض ہیں رب کائنات نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ اس کی عبادات قبول کرتا ہے۔ اس لیے آئیے اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، والدین کے سامنے بچ جایا کریں، والدین کے سامنے نرمی سے کلام کیا کریں۔ والدین راضی ہیں تو رب راضی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ اور میں یہ جمی برادران جناب محترم مظہر بھائی، فیض بھائی اور دیگر جمی برادران، یہ جو ہمارے منہاج القرآن کے رفقا بھی ہیں، قائدین بھی ہیں، خدام بھی ہیں، آج منہاج القرآن ضلع منڈی بہاؤالدین کی پوری کیبنٹ ان کے غم میں برابر کے شریک ہے، اور مرکزی گوشہ درود سے 1,00,000 بار درود پاک کا تحفہ ہم محترم مظہر بھائی کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پھر کثرت کے ساتھ وظائف، عبادات، تلاوت قرآن، محترم مختار احمد لودھرا صاحب یہ 11 قرآن مجید فرقان حمید گوشہ درود سے دیگر جو وظائف اور عبادات ہیں، 11 قرآن مجید فرقان حمید، کلمہ طیبہ شریف 70,000 بار، آیت الکرسی، آیہ کریمہ، درود غوثیہ، کل شریف، درود مستغاثات اور دیگر کثیر عبادات اور وظائف ہیں جو والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے کیے گئے۔ رب کائنات اس نیک ماں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔